اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنکا سلطانا نصیرا۔ درس اخلاق اسلامی میں آج ہماری گفتگو عجب کے بارے میں ہے۔ قبل اس کے کہ ہم عجب کی تعریف آپ کے سامنے ذکر کریں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے عجب کے بارے میں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علم ان الذنب خیر للمؤمنین من العجب ولولا ذلك ما ابتلى مؤمن بذنب ابدا۔ بحار الانوار جلد نمبر 72 میں یہ روایت موجود ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں یقیناً خدا ہی جانتا ہے کہ عجب کے علاوہ مومن کے لیے دوسرے گناہ اچھے ہوتے۔ اگر عجب نہیں ہوتا تو کوئی بھی مومن گناہ میں ملوث نہیں ہوتا، گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ مومن کے لیے عجب ایک ایسا گناہ ہے جس سے مومن کو کبھی رہائی نہیں مل سکتی۔ البتہ عجب کے علاوہ دوسرے گناہوں سے مومن اپنے کو بچا سکتا ہے، چونکہ دوسرے گناہوں کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہیں جو توبہ اور استغفار سے معاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عجب ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جس کا تعلق روح اور نفس سے ہے، یعنی جو جلد معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ توبہ استغفار کر دیے تو معاف ہو جائے گا، دیگر جو گناہ ہوتے ہیں انسان کے وہ اعضاء و جوارح سے ہوتے ہیں، لیکن عجب کا تعلق انسان کی روح اور نفس سے ہے۔ عجب کا بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اعمال صالح یعنی نیک اعمال کو حبط اور باطل کر دیتا ہے، یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان کی دوسری نیکیوں کو، دوسرے نیک کاموں کو وہ مٹا دیتا ہے۔ آئیے ہم عجب کی تعریف کرتے ہیں کہ عجب کہتے کسے ہیں۔ عجب یعنی خود خواہی، خود نمائی، اپنے آپ کو چاہنا۔ علماء اخلاق عجب کے متعلق مختلف بیانات کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم صرف علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا ہم قول یہاں پر ذکر کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں، علامہ مجلسی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عجب یعنی اپنے عمل کو بڑا سمجھنا، جبکہ وہ اپنے عمل سے راضی بھی رہتا ہے، اپنے کو قصوروار نہیں ٹھہراتا ہے، اور نیک عمل انجام دے کر کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ خدا پہ احسان کر رہا ہوں۔ دیکھیے کس قدر بری صفت ہے یہ عجب، کتنا سخت گناہ ہے کہ جب انسان میں یہ بری صفت، آپ کے یہ بری بات آ جاتی ہے عجب کی، تو انسان ایک تو اپنے کاموں سے راضی ہوتا ہے، دوسرے کہتا ہے کہ میں جتنے بھی نیک عمل انجام دیتا ہوں، دے رہا ہوں، گویا میں خدا پہ احسان کر رہا ہوں۔ بحار الانوار جلد نمبر 72 میں یہ علامہ مجلسی کا یہ ارشاد ہے۔ عجب کی علامتیں ہیں، اگر کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ بری صفت عجب کی اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں، تو وہ اپنے آپ کو دیکھے، وہ اپنی شخصیت کے علاوہ سامنے والی شخصیت کا قائل ہے یا نہیں۔ اگر وہ اپنی شخصیت کے پر دوسری کی شخصیت کو ترجیح دیتا ہے، یعنی وہ اپنی شخصیت کے سامنے والی کی، یعنی اپنی شخصیت کو سامنے والی کی شخصیت پہ ترجیح دیتا ہے، یعنی
اپنے کو وہ سامنے والے سے اگر بڑا سمجھتا ہے تو سمجھ لینا یہ عجب والی صفت اس میں آ گئی، اس میں پائی جاتی ہے۔ اہم بات ہے، دیکھیے ایک اہم کلیہ ہے، اگر انسان اپنی صلاحیتوں کے علاوہ، اپنی شخصیت کے علاوہ وہ سامنے والی شخصیت کا بھی قائل ہو، اگر قائل ہوتا ہے تو سمجھ لینا عجب والی صفت اس میں نہیں پائی جاتی۔ اگر وہ اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا ہے تو سمجھ لینا ایسے انسان کے پاس یہ بری صفت عجب پائی جاتی ہے۔ عجب کا برا ہونا، عجب بری بات ہے۔ عجب کی مذمت میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ انسان کے لیے بدترین صفت ہے، کہ جس کسی میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ من دخلہ العجب ہلک، من دخلہ العجب ہلک۔ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے بھی اپنے کو بڑا سمجھا وہ ہلاک ہوا۔ پھر امام سے روایت ہے، چھٹے امام سے آپ فرماتے ہیں کہ دو شخص، دو مرد مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ان میں ایک عابد ہیں اور دوسرا فاسق ہے۔ یہ دونوں مسجد میں داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو فاسق جب مسجد سے باہر نکلا تو وہ عابد بن کر نکلا، اور عابد جب مسجد میں داخل ہوا تھا، جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو وہ فاسق بن کے نکلا۔ امام نے اس کی وجہ بتلائی، کہا کہ فاسق جس وقت مسجد میں داخل ہوا تو اس کی نیت یہ تھی کہ پروردگارا میں بڑا گنہگار شخص ہوں، میں پشیمان ہوں اپنے گناہوں پہ، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اب تیری بارگاہ میں آیا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن عابد جب مسجد میں داخل ہوا تو خدا اس کو فاسق بنا کے باہر نکالا، کیونکہ عابد کو اپنے اعمال پہ افتخار تھا، اپنے وہ اعمال سے خوش تھا، اپنے اعمال کو وہ بڑا سمجھتا تھا، اور عجب کے ساتھ وہ مسجد سے باہر نکلا، خدا اس کو فاسق بنا دیا اسی عمل کی وجہ سے، کہ یہ ایسا عمل ہے، عجب اگر کسی میں آ جاتا ہے تو وہ سارے نیکیاں اللہ اس کے مٹا دے گا۔ حقیقی مومن آپ کے بننا ہے تو وہ آپ کے پشیمان ہو اپنے اعمال پہ، اور توبہ اور استغفار کریں، اور اپنے کاموں کو وہ بڑا نہ سمجھیں۔ جب وہ اپنے کاموں کو بڑا سمجھے گا، اپنی عبادتوں پہ ناز کرے گا تو وہ فاسق ہو جائے گا۔ یہ بھی روایت آپ کو بحار الانوار جلد نمبر 72 میں مل جائے گی۔ عجب کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں، عجب کے اخروی نقصانات بھی ہیں۔ دیکھیے ہر گناہ کا یہ ایک فلسفہ ہے کہ اس کے آپ کے فوائد کو دیکھا جائے، اس کے نقصانات کو دیکھا جائے۔ جب ہم کو اس کے فائدے نظر آتے ہیں کوئی بھی عمل کے تو آپ اس کو کر بیٹھتے ہیں، اور اگر کوئی برے اعمال ہیں اس کے جب نقصانات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم اس گناہ سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الاعجاب یمنع من الازدیاد، یہ بھی نہج البلاغہ حکمت نمبر 167 میں ہے کہ عجب زیادہ علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ دیکھیں آپ، یعنی علم کی ترقی میں عجب رکاوٹ بنتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کو یہ عجب کیا وہم دلاتا ہے، کہتا ہے کہ اب تم سب سے بڑے علامہ ہو گئے ہو، اب تم بہت زیادہ علم حاصل کر لیے ہو، اب مزید علم حاصل کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ عجب آگے بڑھ کے علم کے مزید حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ من رضی عن نفسہ کثر الساخطون علیہ، یہ بھی روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 72 میں مل جائے گی۔ یعنی جو اپنے آپ سے راضی اور خوش ہوا اس پر غضب ڈھانے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں آپ، بس اپنے اعمال سے
ہمیں راضی نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ پروردگارا ہمارے یہ ناقص اعمال ہیں, ہماری یہ ناقص عبادتیں ہیں, اسے قبول فرما. یہ دنیاوی نقصان تھا کہ غضب ڈھانے والے, ظلم ڈھانے والے اس پہ زیادہ ہو جائیں گے اگر وہ اپنے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے. اخروی نقصان کیا ہے عجب کا؟ عجب کے اخروی نقصانات میں یہ ہے کہ عجب کی وجہ سے انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ گناہوں میں وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو انسانوں پہ مسلط ہو جاتا ہے؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ جب انسان کے پاس عجب آ جاتا ہے, وہ اپنے اعمال کو بڑا اور اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے, تو میں اس انسان پر مسلط ہو جاتا ہوں. تو انسان اپنے اعمال کو کبھی بڑا نہ سمجھے اور اپنے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں, گناہ صغیرہ ہے, یہ چھوٹے گناہ ہے. نہیں, آپ کے چھوٹے گناہ جب اصرار ہوتے ہیں, تکرار ہوتے ہیں, تو وہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. لا صغیرتا مال اصرار, وہ گناہ چھوٹا نہیں رہ جاتا جب وہ تکرار ہو. یہ بھی روایت بہار الانوار میں جلد نمبر 72 میں مل جائے گی. آئیے, جب یہ عجب والی صفت اگر خدا نہ کرے کسی انسان میں پائی جاتی ہے تو اس کا کس طرح سے علاج کریں؟ انسان اپنی خلقت پیدائش پہ غور و فکر کرے. یعنی جب وہ پیدا ہوا تو اس کی کس طرح سے پیدائش ہوئی اس پہ توجہ کریں. پہلے دیکھیں کہ میں کہاں سے آیا, کس لیے آیا ہوں اور کہاں جاؤں گا. انسان کی ابتدا نطفہ ہے, جب وہ منتقل ہو جاتا ہے تو مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتے ہیں. یعنی اس نطفے سے انسان کی خلقت پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں پہ غسل واجب ہو جاتا ہے. جب انسان اس چیز پہ توجہ کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تو اپنے میں وہ عجب والی صفت کو دور کر سکتا ہے. یعنی آنے سے, وہ عجب کو اپنے میں آنے سے وہ روک سکتا ہے کہ اپنی خلقت پہ توجہ کرے. حضرت مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ مالا ابن آدم والفخر اولہ نطفہ وآخرہ جیفا ولا یرزق نفسہ ولا یطفہ حتفہ. نہج البلاغہ حکمت نمبر 574 میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کس بات پر افتخار کر رہا ہے, انسان میں کس بات پر یہ غرور آ رہا ہے, تکبر آ رہا ہے کہ جس کا آغاز نطفہ ہے. یعنی انسان کا جو آغاز ہے وہ نطفہ ہے اور انجام اس کا مردار ہے. نہ ہی وہ اپنے کو روزی دے سکتا ہے انسان, اور نہ ہی موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے. تو عجب سے جو چیز پیدا ہوتی ہیں وہ تکبر ہے. دیکھیں آپ, یعنی ایک گناہ دوسرا گناہ پیدا کرواتا ہے کہ انسان میں جب عجب آ جاتا ہے, جب انسان اپنے اعمال کو بڑا سمجھتا ہے اور بلکہ اپنی شخصیت کو سامنے والی کی شخصیت پر ترجیح دیتا ہے, یہ غلط بات ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی شخصیت کے ساتھ ساتھ سامنے والی کی شخصیت کے بھی آپ قائل ہوں, ان کی شخصیت کو بھی آپ مانیں. جب آپ سامنے والے کی شخصیت کے آپ قائل ہوں گے تو یقیناً یہ صفت آپ میں نہیں پائی جائے گی عجب والی. اگر آپ اپنے علاوہ سامنے والے کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوں وہ میں ہوں, تو یہ آپ اپنے اعمال سے خوش ہونا ہے, اور جس سے دنیا بھی آپ کی برباد ہے, آخرت بھی برباد ہے. اور اس بری صفت سے, آپ کے عجب والی صفت سے تکبر انسان میں آ جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.